بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موقع کی مناسبت سے آج دوستوں کی خدمت میں ایک گویا کہ ہماری یہ نہی عن المنکر کی مجلس ہے، جس کے اندر بسنت کے بارے میں خصوصی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، جس سے تمام دوست احباب کو امید ہے انشاءاللہ مفید معلومات ملیں گی، اور مجھے امید ہے کہ جو شخص اس ویڈیو کو مکمل سن لے گا، دیکھ لے گا، اس بات کو پورا ذہن نشین کر لے گا، تو اس منکر سے رکنے میں انشاءاللہ کافی اس کے لیے یہ معین اور مددگار ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ جو بسنت کا جو تہوار ہے، یہ خالصتاً ہندو مذہب کا تہوار ہے، ہندو دھرم کا تہوار ہے۔ ہندوؤں کی ایک دیوتا ہے جس کو سرسوتی کہتے ہیں، دیگر بھی ان کے خدا، ان سب کو خوش کرنے کے لیے یہ بسنت مناتے۔ پہلے پہل جب البیرونی، ابو ریحان البیرونی جو مشہور ریاضی دان ہیں، مشہور مورخ ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتابیں، اپنے زمانے کی بات لکھ رہے ہیں کہ جب یہ بیساکھ کا مہینہ ہوتا ہے، استواء ربعی ہوتا ہے، یعنی یہ بہار شروع ہو رہی ہوتی ہے، بہار کے دن آنے والے ہوتے ہیں، تو اس وقت سرسوں کے زرد پھول جب لہلہاتے ہیں تو یہ اپنی دیوی سرسوتی کو خوش کرنے کے لیے ہندو جو ہے زرد رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، زرد رنگ کے چاول پکاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اپنے برہمنوں کو کھلاتے ہیں، اور ان کو اپنی مطلب ہے کہ اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ تہوار مناتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے زمانے کی بات لکھی، اور پھر یہ تہوار شروع میں بہت کم لوگ مناتے، کم لوگ اس کے اوپر عمل کرتے، اور شروع میں تو یہ پنجاب، مدراس، اتر پردیش کے غریب ہندو، چند ہندو خاندان اس کو مناتے تھے۔ پھر ایک اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بڑے زور و شور اور جوش و خروش سے منایا جانے لگا۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک ہندو نوجوان تھا جس کا نام تھا حقیقت رائے۔ حقیقت رائے، اس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی رخت جگر خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں نازیبا الفاظ کہے، ان کی گستاخی کی۔ اب یہ نازیبا الفاظ کہنے کی وجہ سے اس کی گرفتاری ہو گئی، اسلامی حکومت تھی، گرفتار ہو گیا۔ قاضی نے اس کی پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب اس کو سزائے موت ہو گئی، اور اتفاق سے جس دن سزائے موت ہوئی وہ یہی ان کا بسنت کا دن تھا، جس کے اندر وہ یہ تہوار منایا کرتے تھے، اپنی سرسوتی دیوی کو خوش کرنے کے لیے زرد اور پیلے رنگ کا تہوار مناتے تھے۔ سرسوں کے پھول جب جو ہے وہ لہلہاتے، اس وقت یہ تہوار منایا کر، اسی دن اس کو اتفاق سے وہ جو ہے اس کی سزائے موت کا دن مقرر ہو گیا، اس دن اس کو سزائے موت دے دی۔ اب حقیقت رائے اس دن سزائے موت پا کر ہندوؤں کا ہیرو بن گیا، مذہبی ہیرو کہلانے لگا۔ اب چونکہ اسلامی حکومت تھی، اب انہوں نے سوچا کہ اس کو عقیدت پیش کریں، کس طریقے سے پیش کریں۔ اگر کھلے عام پیش کرتے ہیں تو اسلامی حکومت کے اندر تو ہماری پکڑ دکڑ ہوگی، ہمارے اوپر جو ہے مشقیں کسی جائیں گی، ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے یہ بسنت کا بہانہ لگا کر اسی دن یہ تہوار منانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی پتنگ یہ اس کی یادگار اور اس کی عقیدت کے طور پر، حقیقت رائے کی عقیدت کے طور پر سب سے پہلی پتنگ اڑائی گئی، اور اس تہوار کو منایا جانے لگا زور شور سے۔ اتنا زور شور سے منایا جانے لگا کہ مسلمانوں کی سادہ لوہی سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ اسلام کے اندر اس بات کی لچک ہے کہ اسلامی حکومت ہوتی ہے تو سب اقلیتوں کو اپنے تہوار اور اپنے جو ہے معمولات کرنے کی کھلے عام اجازت ہوتی ہے۔ اب انہوں نے اس کو اتنا جوش و خروش سے منایا کہ مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے، ایسے لپیٹ میں آئے کہ مسلمان بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے اور اس جال میں پھنستے چلے گئے، اور دیکھا دیکھی مسلمان بھی جو ہے اس تہوار کو منانے لگ گئے۔ اب یہ جو بسنت کا تہوار ہے، خلاصہ ساری بات کا اس پس منظر کا یہ ہے کہ جو بسنت کا تہوار ہے نا، یہ تہوار خالصتاً ہندو دھرم کا، خالصتاً ہندو تہوار ہے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والا، آپ کی
جو ہے دختر آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ایک توہین رسالت کا مرتکب شخص ہے، اس کی یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اور تیسری بات، اس کے اندر مال کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، ضائع کرنے والی بات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جان کا بھی خطرہ لاحق رہتا ہے۔ ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور جو ہے لوگ چھتوں سے گرتے ہیں، ڈوریں گلوں میں پھر جاتی ہیں، بہت سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اب ہم ذرا ایک دو حدیثیں سنیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کا تہوار مناتے ہوئے مر گیا تو روز محشر اسی کفار قوم کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ کتنی فکر مندی کی بات ہے، کتنی درد مندی کی بات ہے۔ دیکھا دیکھی مجھے یہ اس بات کا اندازہ ہے کہ ان باتوں کا کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ سب مسالک کے تمام علماء، تمام مفتیان کرام نے انہی احادیث اور اقوال اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان نقصانات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ خالصتاً ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے، اس میں ہندوؤں کی مشابہت لازم آتی ہے، اور جو ہے اس کے اندر مسلمانوں کے، انسانوں کے مال و جان کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے، اس لیے بالکل غیر شرعی اور ناجائز ہے۔ یہ فتویٰ جاری کیا گیا ہے، تمام آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، تمام مسالک علماء کی طرف سے یہ فتویٰ ہے۔ اب ایک وضاحت یہاں پر بہت ضروری ہے۔ بہت سے لبرل قسم کے لوگ جو ہیں، ایتھیس قسم کے لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام قدغن لگاتا ہے، انسان کو تفریح کرنے کا موقع نہیں دیتا، انسان کو جو ہے اسلام جو ہے وہ باندھ کے رکھتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام اتنا وسیع مذہب ہے، اتنی آسانیاں ہیں اسلام کے اندر۔ اسلام تو دین فطرت ہے، انسان کی جو نیچر ہے اس کے مطابق انسان کی تمام ضروریات کو دین اسلام نے پورا کیا ہے، اور جو تفریح انسان کے بدنی، مالی، دنیاوی یا اخروی لحاظ سے کسی طور پر بھی فائدہ مند ہو، اسلام نہ صرف اس کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے۔ بالکل آپ گھوڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، تیراکی ہے، اس قسم کے جتنے جن سے انسان کی صحت کو فائدہ ہو، بالکل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کے اندر غیر شرعی کوئی کام نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ اور ساری کی ساری برائیاں جو ہیں ہماری یہ بسنت کے تہوار میں جو ہے جس کو منایا جاتا ہے کھلے طور پر آتی ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اسلام میں صرف 3 ہی تہوار ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعۃ المبارک کو بھی عید کہا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے صرف 3 خوشی کے دن ہیں، اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے ایسا کوئی تہوار نہیں ہے۔ غیروں کے تہواروں کو ہم اپنائیں گے تو ان غیروں کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی اسلام بالکل اس کی اجازت دیتا ہے کہ جو جائز ہو، جو ناجائز ہو، غیر فطری ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم اس کی سرپرستی سے باز آ جائیں، اس کی سرپرستی نہ کریں، اس کے اندر شرکت نہ کریں، اس کے اندر شامل نہ ہوں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ جس کو ہم سمجھا سکتے ہیں ہم اس کو سمجھائیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب کہ اور نبی نہیں آنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہ نہی عن المنکر ہے، اور موقع کی مناسبت سے جو ہے اس کو میں نے عرض کر دی، یہ چھوٹی سی ایک مجلس ہے، یہ تمام احادیث اور اس پسند کا پس منظر سامنے رکھ کر جو ہے اس کے اوپر ہم سب لوگ عمل کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔